دیکھ رہے ہیں A2 ڈیجیٹل نیوز چینل۔ آج ایک ایسی شخصیت کا ہم تعارف کرائیں گے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اگر سیاست کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کا تجربہ ایک وسیع پیمانے پر اپنی اہمیت کہاں ملا ہے۔ اگر ایجوکیشن پہ بات کی جائے تو ایجوکیشن میں بھی ان کا تجربہ بہت زیادہ، ذخیرہ الفاظ ان کے پاس بہت زیادہ ہے، وکیبلری بہت زیادہ ہے۔ قانون جو وکیل بنتے ہیں، قانون جو نافذ کیے جاتے ہیں، اس پہ بات کی جائے تو اس پہ بھی ان کا تجربہ بہت ہے۔ وہ ایز اے استاد رہ چکے ہیں، بے شمار سرکاری عہدوں پر فائز بھی رہتے ہیں۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ محبت کی، امن کی پیغام کے حوالے سے ہے۔ ایک ایسی شخصیت محمد جلیل بٹ جن کا تعلق ساہیوال سے ہے، آج ایک سیمینار ہوا امن کے حوالے سے اور ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایوارڈ وصول کرنے کے بعد وہ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ جی بٹ صاحب السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے میرے بارے میں جو اپنے الفاظ شیئر کیے ہیں۔ یقیناً انسان ساری زندگی جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے اور آگے بڑھنا ہے۔ تو میری زندگی بھی اسی طرح یہ ہے کہ جد و جہد اور مسلسل جد و جہد، امن کے لیے، محبت کے لیے، رواداری کے لیے، اور تعصبات کو ختم کرنے کے لیے، معاشی عدم توازن کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے، لیبر کے حقوق کے لیے، بچوں کے حقوق کے لیے، اسٹوڈنٹ کے حقوق کے لیے، لیبر کے حقوق کے لیے، میری ساری زندگی اسی جد و جہد میں گزری ہے اور اب بھی گزر رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس حوالے سے میری بات کی ہے، آپ اگر اس ریفرنس سے اگر کوئی کوشچن آپ کا کوئی ایسا ریز کرتے ہیں تو میں حاضر ہوں اس کے جواب دینے کے لیے۔ سوالات تو بہت سارے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو ابھی حال ہی میں آپ نے ایک نئی فاؤنڈیشن کا ابتدا کر رہے ہیں، اس حوالے سے بات کروں گا، جلیل فاؤنڈیشن کے نام سے۔ جی ناظرین، ابھی بٹ صاحب ایک جلیل فاؤنڈیشن کے نام سے ایک پروگرام لے کر آ رہے ہیں۔ اس کی تفصیل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ کن لوگوں کی آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن اگین میں اللہ کے نام سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ ایکچولی جو نام ہے وہ ہے الجلیل فاؤنڈیشن۔ یہ میرے ذہن میں آئیڈیا اس طرح ہے کہ بائی نیم بھی میرا نام جلیل ہے، لیکن اللہ کے صفاتی نام ان میں سے بھی اللہ کا جو نام ہے الجلیل۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ کی بے شمار صفات ہیں، ان میں سے ایک نام الجلیل ہے، تو الجلیل فاؤنڈیشن کی بنیاد اس پہ رکھی گئی۔ اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث ہے کہ 40 گھروں تک جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں وہ آپ کے ہمسائے ہیں، اور ہمساؤں کے بہت سارے حقوق ہیں۔ اگر اسی دائرۂ کار کو بڑھاتے چلے جائیں تو دیکھا جائے تو ہر انسان سے کنیکٹڈ ہے، یعنی وہ 40 گھر ہوں گے تو ان کے ساتھ 40 اور ہوں گے، پھر 40 اور ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا جب سے عملی آغاز کیا ہے، سرکاری اور غیر سرکاری، میں مختلف ناموں سے ویلفیئر کے کام کر رہا تھا۔ تو مجھے خود سے ایک آئیڈیا آیا کہ چونکہ ڈفرینٹ نیمز کے ساتھ لوگ کنفیوژن میں رہتے تھے، تو میں نے تمام اپنے سوشل ورک کام کو ایک نام دے دیا، وہ ہے الجلیل فاؤنڈیشن۔ آپ الجلیل فاؤنڈیشن کے ایک کام میں سے جس طرح کے ایوارڈ کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ امن کے فروغ کے لیے جو میرا کام ہے، تو یہ کام جو سارے ہیں آپ ایک ہی پلیٹ فارم کے نیچے ہوں گے، اور وہ ہے الجلیل فاؤنڈیشن۔ کیونکہ اس کو اناؤنس میں نے 1 سال پہلے 2020 میں کیا تھا، لیکن پریکٹیکلی اس کی پروگرامنگ، اس کے پروجیکٹس، اس کے اوپر لوگوں کو انگیج کرنا، اس کے اوپر پورے کا پورا ایک فل فلیج جس طرح ایک آرگنائز طریقے سے کام ہوتا ہے، اور بہت سارے ہم خیال دوست آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ملتے چلے جا رہے ہیں۔ اور الجلیل فاؤنڈیشن کی میں آج آپ کے وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے دوستوں کو بتاتا چلوں جو میری یہ پیغام کو سنیں گے، چونکہ میرا پیغام میں محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ قرآن پاک میں اور دیگر جتنی مذاہب کی کتب سے ہیں، ان کے اندر جتنا کچھ بھی انسان کو مخاطب ہو کے کہا گیا ہے، اور جس سماج کی بات کی گئی ہے، جن انسانی اقدار کی بات کی گئی ہے، جن انسانی حقوق کی بات کی گئی ہے، جس میں ایک ایسی سوچ کی بات کی گئی ہے جہاں جنگ و جدل نہیں ہے، پیار محبت ہے، تو وہ ساری فلاسفی کو میں نے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، اس کا نام الجلیل فاؤنڈیشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں تعلیم کو فروغ دینا ہے تو بھی یہ نام ہم استعمال کریں گے، انسانی حقوق کے لیے یا قانونی حوالے سے بھی ہوگا، تو جتنا بھی میری جہتیں ہیں، جتنا بھی اللہ نے مجھے نوازا ہے ان مہارتوں سے، اس علم سے، اس حوالوں سے ہم الجلیل فاؤنڈیشن سے کام کا آغاز کر دیا ہے،
اور اس کی باقاعدہ 1 سال بعد میں آپ کے چینل کے ذریعے کہ دوستوں سے یہ کر رہا ہوں، ہمارا نمبر بھی اس کے اوپر آ جائے گا. تو الجلیل فاؤنڈیشن کے بارے میں ایک ہمارا سلوگن بھی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی شخص دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر ایسا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ میں تنہا ہوں، تو اس کا جو پہلا دوست ہے وہ ہم ہیں، الجلیل فاؤنڈیشن ہے. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اپنی پریشانیاں شیئر کیجئے. اگر آپ کا قانونی مسئلہ ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. آپ کو ذہنی طور پر کوئی ٹارچر کرتا ہے، ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی زندگی کو آسان بنائیں. ہمارے پاس بہت سارے ایسے طریقے ہیں، ہمارے ساتھ سوشیولوجسٹ، سائیکالوجسٹ کی پوری ٹیم ہے. ہم آپ کے ان تمام پرابلمس، تو اگر میں یہ کہوں کہ آل سولوشنز ہیئر، تو ہم بہت سارے مسائل کے حل کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں حل کروں گا، ہمارے پاس بڑی ایکسپرٹس کی ٹیم ہے. وہ ہم ہر وقت 24/7 یعنی ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے ہم حاضر ہیں. الجلیل فاؤنڈیشن آپ کے جتنے بھی اس طرح کی چیزیں شیئر کریں گے ہم حاضر ہیں. اچھا بٹ صاحب، آپ کے نام کے ساتھ ایک لفظ لگتا ہے ایڈوکیٹ. جی جی. ایڈوکیٹ کا جو کنسپٹ کیا جاتا ہے کہ وکیل وہ دعوے دائر کرتے ہیں، کیس فائٹ کرتے ہیں، تو آپ جو ایڈوکیٹ پریکٹس کر رہے ہیں، ٹیم ہے آپ کا ورک، اور انسانی خدمت کے لیے اس شعبے کے ساتھ آپ کیسے چلتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا سر آپ نے. اچھا، عام طور پر لوگ جو بندہ بھی LLB کر لیتا ہے اسے سمجھتے ہیں یہ ایڈوکیٹ ہے. ایک تو یہ کلیئر ہو جائے، ہر LLB کیا ہوا بندہ جو ہے وہ وکیل نہیں ہوتا. الحمدللہ میں نے 1991 میں LLB کیا، بعد میں نے LLM کیا اور لا یونیورسٹیز میں پڑھایا. اب لا کے مختلف فیلڈز ہیں، ٹیچنگ ایک ہے جس میں میں نے زیادہ کام کیا ہے. اچھا، جو لا کے فیلڈ میں کام کرتا ہوں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن اور ہیومن رائٹس کا، یعنی ہمارے شہریوں کو جو مختلف گورنمنٹ کے محکمے جات ہیں ان سے جو شکایات ہیں اس میں جو لیٹیگیشن کے ایشوز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن. اس حوالے سے ویسے تو میرا باقاعدہ آفس سائیوال کے جو بار ہے اس میں افتخار بلاک میں 112 نمبر چیمبر میں باقاعدہ میرا چیمبر ہے. ہم انفرادی طور پر بھی اگر کوئی اپنا کیس لیگلی لے کے آتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، چونکہ میرے پاس ٹیم کام کرتی ہے. لیکن زیادہ ہمارا ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے کام ہے، اور دوسرا ہمارا پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں. تو یس، آئی ایم ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. میں بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا بھی ممبر ہوں، لاہور ہائی کورٹ بار کا ممبر ہوں، اور لائف ممبر میں سائیول بار کا بھی ہوں. سائیول بار میں نے الیکشن جو ہے ایگزیکٹو کا میں نے ون بھی کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائیول بار جو ہے یہ بار جو ہے یہ لرننگ کے حوالے سے بہترین بار ہے. تو میں نے اپنے جو میرے سینئرز ہیں، بلکہ میں تو جونیئر سے بھی سیکھتا ہوں. تو لا کو سر جی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے حقوق کی تحفظ کے لیے لوگوں کو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے حوالے سے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے میں اس علم کو استعمال کرتا ہوں. بہت شکریہ بٹ صاحب. سر ناظرین، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، فیملی کورٹ کا مسئلہ ہو، بینکنگ کورٹ کا مسئلہ ہو، فوجداری ہو، یا سول سوسائٹی کا کوئی مسئلہ ہو، یا آپ کا کوئی ایسا کام جو آپ جگہ جگہ گھوم کے دفتروں کے چکر لگا کے تھک کے مسئلہ حل نہ ہوتا ہو، تو ہمارا اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، ہم سے رابطہ کیجیے. الجلیل فاؤنڈیشن کے نام سے ہم نے ایک انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، یہ ایک ادارہ ہے. آپ ہمارے اپنے جو آپ کے مسائل ہیں وہ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. جی ناظرین، دیکھتے رہیے A2 ڈیجیٹل نیوز. السلام علیکم، خوش رہیں. آپ کا میزبان ارشاد ارکب ہو.